بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سوالات کیے۔ ان سوالات کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اسلام کے معنی سلامتی اور فرما برداری کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اسلام کو دین کے مطابق سر انجام دینا اسلام کہلاتا ہے، یعنی اسلام انسان کی ظاہری اعمال کا نام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کی تصدیق کرے اور تقدیر میں خیر و شر کی تصدیق کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کو ہر عیب سے پاک تصور کرنا، اس کو اپنا خالق و مالک ماننا، یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے۔ جتنا خدا کی ذات پر ایمان پختہ ہوتا جائے گا، اتنا انسان نیکی کی منزل اپنے قریب ترین محسوس کرے گا۔ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوقات ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پیغمبروں کے پاس آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں جو اس کے حکم سے نظام کائنات چلاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی تاکہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ ایک کامل اور ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کی ہے، لیکن اب عمل صرف قرآن مجید پر ہی کیا جائے گا۔ رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہر قوم کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ راست رو اور معصوم تھے۔ ان کی صداقت اور نبوت میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، لیکن اب صرف اسلام کا انحصار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق پر ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی آخری زندگی نہیں، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس میں تمام دنیاوی کاموں کا حساب لیا جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے۔ یہ تمام برائیوں سے دور کرنے والا اور اچھائیوں کی قربت بخشنے والا ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر جو انسانی زندگی میں جو خیر و شر پایا جاتا ہے وہ زندگی کا حصہ ہے۔ انسان بعض کاموں میں آزاد اور بعض میں مجبور ہے۔ ایسی آزادی اور پابندی کو اختیار کر کے انسان اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر میں جو نقصانات انسان کو پہنچتے ہیں وہ ان پر دل برداشتہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر انہیں قبول کر لیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تو اس طرح عبادت کرے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ احسان کے 2 درجے ہیں۔ انسان تصور کرے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ بلند ترین درجہ تصور ہے۔ یہ نیک ترین لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں سے مشاہدہ حق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص پر مبنی ہے۔ جبکہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو مسلمان اس بلند و مقام کے حامل نہیں ہوتے
وہ یہ تصور رکھیں کہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہر قوم کے اندر ہر درجے کے یعنی بلند ترین اور کمزور ترین درجہ ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے دونوں حالتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل عقیدہ احسان انسان کے اعمال میں دل بستگی، خشوع و خضوع، حضوری قلب اور چاشنی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زیادہ نہیں جانتا، البتہ آپ نے علامات بیان کیں، جن میں پہلی علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکوں کو جنے گی۔ اس کی علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے، اولاد والدہ سے اس طرح کام لے گی گویا ماں ان کی نوکر اور وہ آقا ہیں۔ قرب قیامت کے وقت غلاموں کی کثرت ہوگی اور ان کی اولاد آزاد ہو کر بادشاہ بنے گی، اور والدہ بکتی بکتی ان کے پاس پہنچ جائیں گی اور وہ اس کو خرید کر لونڈی بنائیں گے۔ لڑکیاں جو عام طور پر والدہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، وہ والدہ کی نافرمانی کر کے ان پر حکم چلائیں گی، گویا والدہ کی نافرمانی تحقیر اور بے ادبی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ غریب لوگ اور بلند عمارتیں یعنی دوسری نشانی یہ بتائی ہے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بھیڑ بکریاں چرانے والے بلند عمارات کی بنا پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب لوگ اچانک مالدار بن جائیں گے اور پھر وہ بڑی بڑی عمارات تعمیر کریں گے اور اس معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فخر کا اصل معیار جو کردار ہے ختم ہو جائے گا اور عمارات اس کی جگہ لے لیں گی۔